من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عظاما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار أي طرف حفيرة مثاله في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يصلح عمل المفسدين. اللہ تعالیٰ نے ایک تو میری درخواست ہے کہ خصوصی دعا کیجیے گا. 2 دن مجھے شدید تکلیف تھی، اللہ معاف کرے، حتیٰ کہ ہسپتال میں گئے، آکسیجن لگایا، کیا کیا. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ چاہیں تو ہمارے ان تکالیف کو، بیماریوں کو کفارہ ذنوب بنا دیتے ہیں. اس لیے ایک بڑا مشہور کلمہ ہے کہ جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے بھی تو کہے کہ لا باس، کوئی مسئلہ نہیں، طہور انشاءاللہ تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بن جائے گا. انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. نہیں عام نزلہ دکان تھا لیکن اتنا شدید بگڑ گیا کہ سانس بند ہو گئی. انا للہ و انا الیہ. اب سمجھیں مسئلہ کہ اللہ نے یہاں 2 مسجدوں کا ذکر کیا اور قرآن مقدس میں اگر آپ غور کریں، نظر ڈالیں، تفکر کریں تو ہر جگہ اللہ نے تقابل سے بات سمجھائی ہے. کیونکہ جب تقابل سے بات سمجھائی جائے، الاشیاء یتباین بالازداد، جب ایک دوسرے کی ضد سامنے آ جائے تو چیز واضح ہو جاتی ہے. کیونکہ کئی مقامات پہ دیکھیں گے جیسے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا جہنم والے جنت والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، وہ جنت والے ہی ہیں جو کامیاب ہیں. تو وہاں ایک تقابل کیا جنت اور جہنم والوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، کہ کبھی سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، نور اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ 2 مسجدیں ہیں. ایک مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اللہ کی رضا پہ رکھی گئی، اخلاص پہ رکھی گئی، اور ایک مسجد جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف ایک مرکز بنانے کے لیے. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
صاف بات ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پہ ہے اس کی گویا بنیاد جنت میں ہے، اور جس کی بنیاد تفریق مومنین پہ ہے گویا اس کی بنیاد جہنم کے کنارے پہ ہے۔ اس لیے اللہ نے دو مسجدوں کا ذکر فرمایا۔ اب یہ دو قول تھے کہ لمسجد اسست علی التقوی، اس سے کیا مراد ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے وہ بعد میں بنی، اور پہلا جمعہ جو ہے حضور نے وہ بنی اوف میں، جو مسجد قباء اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک آبادی ہے، قبیلہ ہے بنی اوف، ان کی مسجد میں حضور نے پہلا جمعہ پڑھایا ہے۔ تو صاف بات یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، مسجد قباء ہو، حضور کی مسجد ہو، یا قیامت تک جو مسجدیں خالص اللہ کے لیے بنائی جائیں وہ سب اس میں شامل ہے، کہ اس کی بنیاد کیوں رکھ رہے ہیں؟ بنیاد تقویٰ ہے، بنیاد اللہ کی مخلوق کی عبادت کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ظاہراً مسجد ہے، اندر کفر کا مرکز ہے، جیسے کہ ابو عامر راہب نے یہ بات منافقوں کو سمجھائی تھی کہ وہاں مسجد کے نام سے ایک مقام بناؤ، اور اسی میں ہمارا اسلحہ ہتھیار بھی جمع ہوں گے، اور اسی میں ہم سب اکٹھے ہو کے میٹنگ بھی کریں گے، اور اسی میں بیٹھ کے ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو ان نے وہ مسجد بنائی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ انما یبنی ہؤلاء بنیانہم علی شفا جرف، یعنی کنارے پر، جہنم کے کنارے پہ، فرماتے فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے، جو نہیں چاہتے ظلم، جو نہیں چاہتے ہدایت، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا واللہ لا یصلح المفسدین، اور جو فساد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی اصلاح نہیں فرماتے ہیں، اللہ بھی اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ قال جابر بن عبداللہ رأیت مسجد الذي بنا ذا يخرج منه الدخان ولا عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مسجد دیکھی اپنی آنکھوں سے جو منافقین نے بنائی تھی، مسجد ضرار، اس سے ہمیشہ دھواں نکلتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ اس کو جلا دو، راکھ کر دو، مٹی میں ملا دو، لیکن اس کا دھواں پھر بھی ہمیشہ نکلتا رہا۔ وقال ابن جریج ذکرنا ان رجالا حفروا فوجدوا الدخان الذي يخرج منه، کہتے ہیں کچھ لوگوں نے اس جگہ گڑھا کھود کے دیکھا کہ یہ دھواں کہاں سے آیا، اسی جگہ سے وہ دھواں آ رہا تھا، يخرج منه الدخان۔ وكذا قال قتادة وقال خلف بن یاسین الکوفی رأیت مسجد المنافقین الذي ذكر الله تعالی فی القرآن وفیہا جہر الدخان وهو اليوم مزبلۃ، کہتے ہیں میں نے وہ مسجد دیکھی اپنی آنکھوں سے جو منافقین نے بنائی تھی مسلمانوں کی تحریک کے لیے، اور اس سے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس سے دھواں نکلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گندگی کے ڈالنے کے ڈھیر کی جگہ بن گئی، مزبلہ کہتے ہیں جہاں گندگی ڈالی جائے۔ رواہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی لا يزال بنيان الذين بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا بسبب اقدامهم على هذا الشنيع أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أوشب عبد الإجل حبه۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا يزال بنيانهم
وَأَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ قرآن، یعنی یہ جو معاہدہ ہے نا کہ تم اپنی زندگی لگاؤ میں تمہیں جنت دوں گا، اللہ نے فرمایا بڑا پکا اللہ کا وعدہ ہے، اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، ہر بڑی کتابوں میں اس وعدے کا ذکر موجود ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال جان قربان کرتے ہیں، ان کا بدلہ جو ہے ان کے لیے جنت ہے۔ تأکید لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كذبه على نفسه الكريمة، اس وعدے کو پکا کرنے کے لیے اللہ نے تورات کا بھی ذکر فرمایا، انجیل کا بھی اور قرآن کا بھی۔ وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وہ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں ان میں بھی ذکر ہے، وہی التوراۃ والمنزلۃ علی موسیٰ علیہ السلام، تورات ہے جو حضرت موسیٰ پہ اتری، و انجیل نزل علی عیسیٰ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ کون وفا کرنے والا ہے آپ کی؟ انہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہیں فرماتے ہیں، جیسے فرمایا من اصدق من اللہ حدیثا، اور فرمایا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے، اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہے؟ وَلِهَذَا قَالَ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ أَيْ فَلْيَسْتَبْشِرْ مَنْ كَانَ بِمُقْتَضَى هَذَا الْعَقْدِ، جس نے اس عقد پہ عمل کیا اس کو مبارک ہو کہ اسے بڑا بہتر عقد کر کے وَوَفَّى بِهَذَا الْعَهْدِ بِالْفَوْزِ الْعَظِيمِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی کامیابی اور عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔